گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی معلوماتی پروگرام جہنم میں لے جانے والے اعمال لیے حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہر ایپیسوڈ میں ہم کوئی نہ کوئی ایسا عمل جو اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، اور اس پر آخرت میں عذاب ہو سکتا ہے، اللہ پاک کی ناراضی ہو سکتی ہے، ویسے ٹاپک کو اپنے ایپیسوڈ میں شامل کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک نماز قضا کرنا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے اس طرح کے اعمال آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یوں تو نماز کے موضوع پر ہم الحمدللہ بہت کچھ سنتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں، جبکہ اس کو چھوڑنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ یہ نماز، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ دیکھیے، اسلام کی بنیاد جن 5 باتوں پر ہے، اس میں سے ایک نماز ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اور 2، نماز قائم کرنا۔ 3، زکوٰۃ دینا۔ 4، حج کرنا۔ اور 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ اسلام کی 5 بنیادی باتوں میں سے ایک اہم ترین نماز ہے۔ نماز کی اہمیت بہت ہے، نماز کی فضیلت بہت ہے، اور نماز پڑھنے سے بہت ساری برکتیں بندے کو ملتی ہیں۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز مومن کے لیے شفا ہے۔ نماز کی برکت سے انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے قبر میں راحت ہی راحت ہوں گی۔ نماز کی برکت سے پل صراط کا مرحلہ آسانی سے طے ہو جائے گا۔ نماز کی برکت سے اللہ پاک کی رضا ملے گی، اور نمازی پر سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ اسے اللہ پاک کا جنت میں دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو نماز کی بہت ساری برکتیں اور چھوڑنے کا بڑا نقصان ہے۔ آج آپ کے سامنے نماز ترک کرنے کی کچھ وعیدیں بیان کرتا ہوں، تاکہ ہمارا مزید اس کے حوالے سے ذہن بنے، جذبہ بڑھے کہ ہم نے نماز قضا نہیں کرنی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جس کا ترجمہ کنز ایمان ہے۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ نا خلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ بیان کی ہوئی آیت مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے، آپ نے سنا۔ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں کنواں ہے جس کا نام ہے ہب ہب۔ جب جہنم کی آگ بوجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بددستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بوجھنے پر آئیں گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ یہ کنواں جو اتنا بھیانک ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ بے نمازوں اور شرابیوں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔
ایسا کنواں جس کو کھول دیا جائے تو جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگے، اس کنویں میں جن جن لوگوں کو ڈالا جائے گا اس میں ایک نماز قضا کرنے والے بھی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، نماز قضا کرنے کی وعید آپ کو سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ ناظرین، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، پڑھتی تو ہے لیکن پابندی نہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی 4 وقت کی پڑھتا ہے تو فجر قضا کر دیتا ہے، کوئی فجر پڑھتا ہے تو باقی نمازیں صرف اس لیے کہ ڈیوٹی پر جانا ہے، کام پر جانا ہے، دکان کھولنی ہے، اس وجہ سے ظہر، عصر، مغرب یہ نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ ایک تعداد ایسی ہے جو پہلے کی 4 پڑھتی ہے لیکن رات کو چونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نرم نرم بستر چاہیے ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز معاذ اللہ قضا کر دیتے ہیں۔ اے نماز قضا کرنے والوں، ذرا غور کیجیے حدیث پاک میں کیسا جھنجھوڑا گیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نماز قضا کرنے والے کی بد نصیبی کہ ہے تو دنیا میں لیکن اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جا رہا ہے جس سے وہ داخل جہنم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے قصداً یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا۔ ایک وقت کی نماز قضا کرنے کا یہ نقصان، جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یک لخت یعنی بالکل چھوڑ دے، اس سے بات نہ کرے، اس کے پاس نہ بیٹھے، تو ضرور وہ بے نمازی اس بائیکاٹ کا سزاوار یعنی اسی کے لائق ہے۔ بے نمازی کی صحبت سے بچنے کی تاکید مزید کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی آیت پیش کی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں، اللہ پاک پارہ 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو کہے تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کے جو قضا کرتا ہے، اتنی سخت وعید اس کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ غور کرے جو نمازیں قضا کرتے چلے جا رہے، ماضی میں کتنی نمازیں قضا کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ اگر FGN چینل پر سن رہے ہیں، نیت کرتے چلے جائیں کہ اب نمازیں قضا نہیں کرنی۔ آئیے اب آپ کو بے نمازی کو جو 15 بڑی بڑی سزائیں دی جائیں گی وہ آپ کو سناتا ہوں، یہ سنیے، عبرت لیجئے، نیت کرتے چلے جائے کہ اب نمازیں قضا کرنا نہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا۔ نمبر 1، اس سے تنگی، اور 2، قبر کا عذاب دور فرمائے گا، اور 3، اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، 4، وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا، اور 5، جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، مبارک ہو نماز پڑھنے والوں کو، اور جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا، اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں۔ نماز قضا کرنے والے ذرا غور سے سنیں کہ 15 سزائیں، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں 5 سزائیں کون سی ملے گی؟ نمبر 1، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 2، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی۔ 3، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا، اور 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی، اور 5، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت جو 3 سزائیں دی جائیں گی وہ کیا ہے؟ نمبر 1، بے نمازی جو ہوگا وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا اور پیاسا مرے گا۔ اگر دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ اور قبر میں جو سزائیں دی جائیں گی وہ، نمبر 1، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گی۔ 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔
اور 3 قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے کہے گا میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑک دار بجلی کسی ہوگی۔ وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہو، نماز ظہر قضا کرنے پر عصر تک مارتا رہو، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہو، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہو، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہو۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں، 1 وہ حساب کی سختی، 2 رب قہار کی ناراضی، اور 3 جہنم میں داخلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ نماز قضا کرنے پر یہ 15 سزائیں، 5 دنیا میں، 3 نزا کے وقت میں، قبر میں، قیامت میں اٹھائے جانے کے وقت، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی اس کو سزائے دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائے FGN چینل کے ناظرین، ہم سے تو معمولی سی گرمی برداشت نہیں ہو پاتی، معمولی سے مچھر کے ڈنگ برداشت نہیں ہو پاتے، قبر میں، قیامت میں اور نزا کی سختیوں کے وقت ایسے عذاب ہم سے کیسے برداشت ہو سکیں گے؟ منقولے بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، یعنی 3 لائن لکھی ہوں گی۔ 1 اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، 2 اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، 3 جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور فرمائیں کہ یہ جس کے لیے کہا جائے گا کہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا، اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ کہاں اور کس کی جا کر پناہ لے گا؟ اس کا آخرت میں حال کیا ہوگا؟ FGN چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیے، آج معمولی باتوں پر نماز قضا کر دی جاتی ہے۔ معمولی سا سر میں درد ہو، یا کوئی گھر میں مہمان آ جائے، یا گھر میں کوئی تقریب ہے، پہلے تو ہم تقریبات کے ٹائمنگ ایسے رکھتے ہی کیوں ہے؟ اگر رکھ بھی لیے تو گھر میں تقریب ہے، نماز قضا کر دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ خوشی میں پڑھتے ہیں تو غمی میں چھوڑ دیتے ہیں، غمی میں پڑھتے ہیں تو خوشی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر میں کوئی تقریب ہے، ہمیشہ سے پڑھتے آئے لیکن گھر میں کوئی پروگرام ہے، نماز قضا کر دیتے ہیں۔ برتھ ڈے پارٹی ہے، شادی کی تقریبات ہے، افطار پارٹی ہے، نیاز ہے، یا گھر میں کوئی دینی یا دنیاوی کیسی ہی محفل کیوں نہ ہو، نماز مسجد میں جا کر باجماعت پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ اپنے طور پر عذر بنا لیں کہ یہ ہو گیا تھا اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی۔ کیا ایسا جواب ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دے پائیں گے؟ بیماری اگرچہ کتنی ہی شدید ہو مگر نماز معاف نہیں۔ ہمارے ایک تعداد ایسی بھی ہے جو تندرستی کی حالت میں تو نماز پڑھتی ہے لیکن بیمار ہو جائے، پھر وہ بیماری کیسی ہی کیوں نہ ہو، بظاہر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنے طور پہ ہم نے جو پیمانہ بنایا ہو تو بیماری کی کنڈیشن میں نماز قضا کر دیتے ہیں۔ فرمایا اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر رکوع و سجدہ نہ کر سکتا ہو تو سر کے اشارے سے رکوع و سجدہ کرے، اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، اگر لیٹ کر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکتا ہو تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوں گی۔ البتہ نماز نہ پڑھے جب تندرست ہو جائے تو ان نمازوں کی قضا پڑھے گا۔ ہاں، اگر 6 نمازوں کا وقت اسی حالت میں گزر جائے تو ان کی قضا ساقط یعنی معاف ہو جائے گی۔ اور یہ سچویشن ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ جس میں نماز چھوڑنے کی ہمارے لیے اجازت ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ نماز قضا کرنے کا عذاب ہم سے کیسے برداشت ہو سکے گا؟ نماز قضا کرنے کی صورت میں اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا تو اس کی ناراضی کا معاملہ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ دیکھیے تو صحیح کہ حدیث پاک میں کتنا جھنجھوڑا گیا ہے بے نمازی کو۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کی طہارت نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔
کیونکہ دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو بدن میں سر کا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نماز دین کا ستون ہے اور جس نے نماز ترک کی اس نے دین کو گرا دیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 3 بار ارشاد فرمایا، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ناظرین، یہ نماز نہ پڑھنے کے اخروی نقصانات تو ہے ہی، دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ آج ہم ہمارے آئی ہوئی آزمائشوں پر یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں نہ جانے کون سی بلا آ گئی، کوئی بڑی بلا آ گئی ہوں گی۔ منقول ہے کہ سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ بندہ نماز کو قضا کرے۔ اللہ اکبر۔ ہم ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا شوق، صحابہ کرام کی نماز کا شوق، اولیاء کرام کی نمازوں کا شوق۔ اللہ اکبر، کیا نماز سے لگاؤ ہے، کیا نماز سے محبت ہے، کس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ یہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور نماز کا شوق کیسا، آگے بڑھ بڑھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ منقول ہے کہ اسلاف پرانے بزرگان دین کا یہ سلسلہ ہوتا کہ اگر کسی کی تکبیر اولا اور پہلی صف چھوٹتی تو اس پر ان کو اتنا غم ہوتا کہ 3 دن تک غم کی کیفیت رہتی، اگر جماعت چھوڑتی تو 7 دن تک غم کی کیفیت ہوتی کہ ہائے افسوس جماعت چھوڑ گئی، حالانکہ نماز نہیں چھوٹی ہوتی، جماعت چھوٹی ہوتی تو اس پر بھی، پہلی صف چھوٹی ہوتی تو اس پر بھی ان کو احساس ہوتا۔ بعض کسی صحابی کا اس طرح بھی ہے کہ ان کا گھر دور تھا تو وہاں سے چل کر نماز کے شوق میں پیدل آتے تھے، حالانکہ قریب گھر لے سکتے ہیں لیکن نماز کا شوق۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک طرف تو نماز قضا کرنے کا نقصان اور ایک طرف تو نماز پڑھنے کے فضائل۔ ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے زندگی ملی ہے۔ آپ میں سے جو مجھے سن رہے ہوں گے، ایک تعداد آپ میں سے ایسی ہوں گی جن کو اللہ پاک نے جوانی سے نوازا ہوگا، صحت اور تندرستی بھی ہوگی، وقت بھی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور ان سب نعمتوں میں ایک اور نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس وقت زندگی عطا کی ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، وقت ابھی ہے، توبہ کا موقع ابھی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، سارے گناہوں سے ایمان والوں کے لیے بڑا گناہ یہ ہے کہ نماز قضا کی جائے۔ تو آئیے FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام سے یہ ذہن لے کر اٹھے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور اب تک جتنی نمازیں قضا کی ہے نیت کرے کہ اسے بھی ادا کریں گے۔ مختصراً ان شارٹ میں آپ کو پچھلی نمازیں جو ذمے باقی ہے اس کو جلدی جلدی ادا کرنے کا طریقہ بھی بیان کرتا ہوں، تاکہ ہماری نمازیں جتنی باقی ہے اس کو ہم اچھے انداز میں کیلکولیٹ کریں اور اسے ادا کرنے والے بن جائیں۔ لیکن ہمیں سچی توبہ بھی کرنی ہوگی اور یہ عہد کرنا ہوگا کہ آئندہ سے کبھی نمازیں قضا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، نمازوں کا شہدائی بنائے۔ آئیے آپ کو قضاء عمری کا طریقہ بیان کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہیں، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء کے اور 3 وتر۔ نیت جب بھی کریں گے قضاء عمرے کی تو اس طرح کیجئے کہ سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں، تو اس طرح ہر بار نیتیں کرتے چلے جائیں۔ جو سب سے پہلے ظہر ہوئی وہ ادا کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کر لیا کہ جو میری پیچھے نمازیں قضا ہو گئی اس کو ادا کر رہا ہوں۔ ہر نماز میں اس طرح نیت کیجئے، جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے، اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے۔ تو یہ کچھ آسانی ہے، کچھ تخفیفات ہے، یعنی یہ چیزیں ہم مائنس کر سکتے ہیں کہ ہر رکوع اور سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کی جگہ صرف ایک بار تسبیح پڑھیے، مگر یہ ہمیشہ خیال رکھیے 1 بار پڑھے، 3 بار پڑھے یا 5 بار پڑھے یا جتنی بار بھی پڑھے، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب پوری طرح رکوع میں چلے جائیں تب تسبیح پڑھنا شروع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جھک رہے اور تسبیح بھی پڑھتے چلے جا رہے، اور اسی طرح جب تسبیح پوری پڑھ لے اس کے بعد رکوع سے سر اٹھائے، اسی طرح سجدے میں بھی ایسا کرے۔ اور دوسری تخفیف یعنی دوسری آسانی یہ ہے کہ فرضوں کی 3 اور 4 رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط
سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے. تو یہ سورہ فاتحہ پوری نہ پڑھے بلکہ 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلے جائے. تیسری آسانی یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں یعنی آخری قاعدے میں تشہد یعنی التحیات کے بعد دونوں درود اور دعا کی جگہ یعنی درود ابراہیم پوری اور دعائے معصورہ پوری کی جگہ یہ دونوں کی جگہ صرف اتنا پڑھ لیا جائے اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے. اور چوتھی تخفیف یعنی چوتھی آسانی وہ وطر کی نماز میں وہ یہ ہے کہ تکبیر قنوت کے بعد پوری دعائے قنوت پڑھنے کی بجائے 1 یا 3 بار رب اغفر لی کہے. یہ 4 آسانی پر عمل کر کے بھی اپنی قضاء عمری جلدی جلدی ادا کر سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قضا نمازیں اس طرح ایک دن کی ترتیب وار پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے. چاہے تو ایک ساتھ فجر کی نمازیں پڑھتے چلے جائے 2 اسی طرح ظہر کی پڑھتے چلے جائے، یا کسی کے ذمہ ایسا ہے کہ وہ 4 وقت کی پڑھتا تھا ایک ہی وقت کی نماز قضا کرتا رہا تو پھر وہ وہی ادا کرتا رہے گا. جس نے پڑھی ہی نہیں ہے یا کبھی پڑھی ہے کبھی چھوڑی ہے تو اس کا کیلکولیشن کرنے کے حوالے سے یہ بات پیش خدمت ہے کہ جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی ہو اور اب توفیق ہوئی اور قضاء عمری پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے. اور تاریخ بلوغ بھی نہیں معلوم یعنی بالغ کس دن ہوا یہ معلوم نہیں ہے، تاریخ مہینہ سن کون سا ایئر کون سا یہ معلوم نہیں. تو احتیاط اسی میں ہے کہ عورت 9 سال کی عمر سے اور مرد 12 سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائے اور یوں اپنی نمازوں کو کیلکولیٹ کرے. اور اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ قضاء عمری جو ادا کی جائے گی وہ 5 نمازوں کی فرض نماز اور عشاء کی وتر کی، اس کے علاوہ جو سنتیں رہ جاتی ہے یا نوافل رہ جاتی ہے اس کی قضاء عمری نہیں کی جائے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو نماز سفر میں قضا ہوئی یعنی شرعی سفر جس کو کہا جاتا ہے اس میں قضا ہوئی تو وہ اس کی ادا بھی قصر ہی کی جائے گی یعنی فرض کی 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھی جائے گی. اور جو سفر میں نہیں بلکہ حالت اقامت میں جو نمازیں قضا ہوئی اس کی پوری نماز کی ادائیگی کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز قضا کرنے کے سخت ترین گناہ سے محفوظ فرمائے. آپ نے ناظرین نیت کی ہے اور گزارش بھی کروں گا کہ FGN چینل دیکھتے رہے تاکہ ایسا جذبہ ایسا ذوق و شوق ملتے رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، 5 نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کر کے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب.